تو ایک بڑی مشہور بات ہے کہ مجھے کسی نے پوچھا تھا کہ ہم داتا صاحب کے مزار پہ گئے تو ہم نے وہاں پہ قبر دیکھی ہے جس کے اوپر لکھا تھا فاروق احمد لینارڈ انگلستانی. وہ داتا صاحب کے پہلو میں قبر ہے. اس کے پیچھے ایک لمبی کہانی ہے. وہ کہانی یہ ہے کہ ہمارے کچھ لوگ بیرون ممالک بھی تبلیغ کے لیے جاتے ہیں اور جانا بھی چاہیے. کفار کو دین اسلام کی دعوت دینی چاہیے. کفار کو دعوت دی, ایک بندہ مسلمان ہو گیا. جب بندہ مسلمان ہوا تو مسلمان ہونے کے بعد وہ ہم جیسے مسلمان نہیں ہوتے کہ ہم نے کلمہ پڑھ لیا, ہم سمجھتے ہیں مسلمان ہو گئے, باقی سارے کاموں سے چھٹی ہو گئی ہمیں. لیکن اگر کوئی کافر کلمہ پڑھتا ہے تو وہ تحقیق کرتا ہے. اس نے قرآن کریم کا مطالعہ شروع کر دیا. جب وہ سورہ نمل پہ پہنچا تو اس نے قرآن کریم کی آیت پڑھی کہ جناب بلقیس کا تخت جو تھا حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں آنکھ جھپکنے سے پہلے آ گیا تھا. حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ کون ہے جو شہزادی بلقیس کا تخت جو ہے ہمارے پاس اس کے آنے سے پہلے لے کے آئے گا. قال عفریت من الجن. یہ قرآن کریم کی آیت ہے. یہ قرآن کریم کی کیا ہے؟ آیت ہے. اب کچھ لوگ کرامات کا انکار کر دیتے ہیں, جس طرح میں نے ایک جمعے پہ کہا تھا کہ جس طرح خواب کا انکار کفر ہے, اسی طرح کرامات کا انکار بھی کفر ہے. اللہ کے نبیوں سے معجزہ سرزد ہوتا ہے اور اللہ کے نبیوں سے کرامت سرزد ہوتی ہے جو اللہ نے قرآن کریم میں ذکر فرمائی ہے. اور ہم کہتے ہیں کہ یہ تو چیز ہی کوئی نہیں ہے, ان کو کیا پتا ہے. میرے بھائیو, اللہ تعالیٰ کے نبی نے فرمایا کہ کون لے کے آئے گا؟ قال عفریت من الجن. ایک جن اٹھ کے کھڑا ہو گیا, کہنے لگا حضرت اگر آپ مجھے حکم دیں تو آپ کی مجلس برخاست ہونے سے پہلے میں آپ کے پاس اس کا تخت لے آؤں گا. آپ نے فرمایا ذرا جلدی چاہیے. وقال رجل منہم. ان میں ایک بندہ بھی بیٹھا تھا. وہ کہنے لگا حضرت, اس کا نام تھا آصف بن برخیہ, اس کے پاس اللہ کی کتاب کا تھوڑا سا علم تھا. اس نے کہا حضرت آپ آنکھ بند کر کے کھولیں تو میں وہ تخت آنکھ کھولنے سے پہلے آپ کے پاس لے آؤں گا. جب آپ نے یہ کہا تو اس اللہ کے بندے نے وہ تخت جو تھا حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس پہنچا دیا. قرآن یہی کہتا ہے. اب وہ بندہ جو مسلمان ہوا تھا اس نے کہا کہ عقل اس بات کو نہیں مانتی کہ 80 گز لمبا 80 گز چوڑا اور 80 گز اونچا تخت جو ہے وہ آنکھ جھپکنے سے پہلے اتنے 100 میل سفر کر کے کیسے آپ کی بارگاہ میں آ گیا. اب وہ اس سوال کا جواب ڈھونڈنے کے لیے گھوم رہا ہے, معلومات لے رہا ہے. وہ پاکستان آ گیا. اس کو کوئی صاحب حال بندہ نہیں مل رہا تھا. اس زمانے کی بھی بدقسمتی یہ ہے کہ آج صاحب حال لوگوں کی بڑی کمی ہو گئی ہے. اگر صاحب حال لوگ آج بھی ہوتے تو امت مسلمہ کے بچوں کو خراب نہ کیا جاتا. آپ نے وہ بندہ ڈھونڈ رہا ہے کہ کوئی سوال کا جواب مجھے دے دے. اس کو بہت سارے علماء کے پاس لے جایا گیا لیکن اس سوال کا جواب نہیں تھا. جب وہ لاہور باٹی کے پاس سے گزر رہا تھا اس نے دیکھا کہ بہت زیادہ دنیا ہے اور کھلی دنیا جا رہی ہے, اس میں کیا بات ہے. پوچھا کہ یہاں کیا ہو رہا ہے. جو لے جانے والا تھا اس نے اپنے حساب سے کہا کہ یہاں شرک ہو رہا ہے, جو بھی معاملات ہو رہے ہیں. اس نے کہا کہ میں دیکھوں گا تو صحیح یہاں پہ. جب وہ بندہ اندر گیا تو دیکھا کہ جیسے سیڑھیاں چڑھ رہا ہے ایک بزرگ جو ہیں وہ کھڑے ہیں. اس نے سلام کیا, اس بزرگ نے جواب دیا اور ساتھ پوچھا کیا پسند کرو گے, ٹھنڈا لوگے یا گرم لوگے. چونکہ وہ ٹھنڈے علاقے کا رہنے والا تھا وہ کہنے لگا حضرت میں چائے پیوں گا. وہ بندہ جو داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی سیڑھیوں پہ کھڑا تھا اس نے اپنی گدڑی سے اس طرح ہاتھ نکالا, اس کے ہاتھ میں ٹرے تھا, اس نے اس کے سامنے چائے پیش کر دی. جب اس نے چائے دیکھی تو غش کھا کے بے ہوش ہو گیا. جب اسے ہوش آیا تو لوگوں نے کہا تجھے کیا ہوا تھا. اس نے کہا دیکھو بابا جی کہاں ہیں, دیکھو بابا جی کہاں ہیں. اب اگر کوئی آنکھے کہ بابے تے شاہی کوئی نہیں, میں اختلافی تقریر کا قائل نہیں ہوں, لیکن اگر کوئی یہ کہے کہ بابے تے شاہی کوئی نہیں, ان سے پوچھو کہ شہزادی بلقیس کا تخت کس طرح آیا تھا. کیا وہ اللہ کے نبی تھے آصف بن برخیہ؟ جب اللہ کے ولی تھے تو اللہ نے اپنے ولیوں کی صفتیں جو ہیں وہ قرآن میں بیان کی ہیں اور فرمایا کہ میرے ولی وہ ہیں من عاد لی ولیًا فقد آذنتہ بالحرب. میرے اللہ نے فرمایا جو میرے ولی کے ساتھ کسی کو دشمنی کرے گا میں رب ہو کر اس کے ساتھ اعلان جنگ کرتا ہوں. فرمایا کہ وہ بابا جی کہاں ہیں؟
اس نے کہا بابا جی کا تو پتہ نہیں، تجھے کیا ہوا تھا؟ اس نے کہا جس سوال کا جواب لینے کے لیے میں انگلستان سے چلا تھا، پاکستان میں آ گیا، اس کا جواب مجھے مل گیا۔ اس نے کہا کیسے جواب مل گیا؟ کہنے لگا یہ جو چائے میرے کپ میرے سامنے آیا ہے، یہ کپ میرے گھر کا ہے اور چائے میری بیوی کے ہاتھ کی بنی ہے۔ میں اس لیے سوچ رہا ہوں اگر برطانیہ سے کپ پاکستان آ سکتا ہے تو شہزادی بلقیس کا تخت بھی جناب سلیمان کے پاس آ سکتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، اللہ کے ولیوں کی بڑی شان ہے۔ آج کل جو مداری پیر ہیں ہم بھی ان کے خلاف ہیں، جو شریعت کا کھلا مذاق اڑاتے ہیں ہم بھی ان کے خلاف ہیں۔ اگر کوئی درباروں پہ جا کے سجدہ کرتا ہے تو وہ کفر کرتا ہے، ہم اس کو نہیں مانتے۔ لیکن جو اللہ کے برگزیدہ لوگ ہیں، اللہ کے برگزیدہ ولی ہیں، ان کا احترام ہر مسلمان پہ لازم ہے۔ اور اگر ہم نے ایسا کیا تو فرمایا دنیا میں بھی کامیاب ہو جائیں گے، قبر و حشر میں بھی کامیاب ہو جائیں گے۔ اور اگر اللہ کے ولیوں کے ساتھ دشمنی رکھی تو فرمایا یہ دنیا تو گزر جائے گی، آگے والا سفر جو ہے وہ مشکل ہو جائے گا۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مالک ہم سب کو توفیق عمل عطا فرمائے، آمین۔